روکنے کے لیے اس کا پھیلاؤ وائرس کا. میں آپ کو میرے شروع سے تاثرات اس کے اوپر پتہ ہیں کہ میں یہ ہمیشہ سمجھتا تھا کہ اگر ہمارا ملک ایک چھوٹا سا سنگاپور جیسا ملک ہوتا جس کی کوئی 50 لاکھ کی آبادی ہوتی، یا تائیوان کی طرح ہوتا، یا نیوزی لینڈ جو 30 لاکھ آبادی ہے، تو بڑا آسان کام ہے کہ اس ملک کو لاک ڈاؤن کرو. امیر ملک ہیں یہ، ان کی 50 ہزار ڈالر پر کیپٹا انکم ہے، آپ ان کو بند کر دیں. کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے کہ چھوٹی سی آبادی کو بند کر کے، اور پھر گھر بھی بڑے بڑے ہیں، سوشل ڈسٹنسنگ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، امیر ملک ہیں، تو ان کے لیے تو بڑا آسان ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کریں، کیونکہ اس سے پھیلاؤ رک جاتا ہے، اور پھر جب پھیلاؤ رک جاتا ہے تو آپ آہستہ آہستہ اس کو وائرس کو ختم کریں. لیکن میں پہلے دن سے یہ بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہماری طرح کے ملک 22 کروڑ عوام ہیں، جس میں سے 25% غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. ہندوستان میں جو حالات ہیں، جو بنگلہ دیش میں، ہمارے مختلف حالات ہیں. جب ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو جب اکنامک ایکٹیویٹی رک جاتی ہے تو ہمارے جیسے ملکوں میں جو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو نچلا طبقہ ہے، جو دہاڑی دار ہے، جو بیچارے غریب لوگ ہیں، سارا بوجھ ان کے اوپر گر جاتا ہے. بے روزگار ہو جاتے ہیں، جو کہ ہر روز یا ہر ہفتے اگر وہ آمدنی نہ آئے تو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتے. تو ایسے ممالک کے اندر صرف ایک ہی چیز ہے جو ہے سمارٹ لاک ڈاؤن. اور سمارٹ لاک ڈاؤن بھی میں ابھی آپ کو سمجھا دوں گا، لیکن مطلب یہ کہ سوچ سمجھ کے لاک ڈاؤن کریں تاکہ کسی طرح جو اکانومی کے پہیے بھی چلتے رہیں، لوگ بے روزگار بھی نہ ہو، بیچارہ جو غریب آدمی ہے اس کے اوپر سارا بوجھ ہی نہ پڑ جائے، وہ بھی آپ کرتے جائیں، اور ساتھ ساتھ کرونا کا پھیلاؤ روکتے جائیں. یہ بڑا مشکل کام تھا، اور میں نے آپ کو ہمیشہ کہا کہ یہ دونوں کو سائڈ پہ چلانا یہ کبھی بھی آسان کام نہیں تھا. اور یہ آپ کے لیے، سب کے لیے جو کہتے ہیں ابھی بھی کہ جی آپ کو پہلے لاک ڈاؤن کرنا یا زیادہ سخت لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا، آج نیو یارک کا جو میئر ہے، دنیا کا جو وہ سب سے امیر شہر، جدھر سب سے زیادہ امیر آدمی رہتے ہیں، جس کا ہیلتھ بجٹ ہمارا جو سارا ملک کا 22 کروڑ لوگوں کا بجٹ ہے، اس سے صرف ہیلتھ کا بجٹ دگنا تگنا زیادہ ہے. اگر وہاں کا میئر کہہ رہا ہے کہ نیو یارک بینکرپٹ ہو چکا ہے، یعنی نیو یارک کا دیوالیہ نکل گیا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو آپ یہ سوچیں کہ ہمارے جیسے ملکوں کے اس کے اوپر کیا اثرات پڑے. ہمارے سے پوچھیں جب ہم بجٹ بنانے آئے ہیں اس سال کا تو ہمیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور یہ بھی میں آپ کو کہوں کہ جب لوگ بات کرتے ہیں کہ جی وہاں تو زیادہ مشکل حالات تھے کیونکہ زیادہ اموات ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ نیو یارک میں جتنے ہمارے 3 مہینے میں لوگ فوت ہوئے ہیں، اموات ہوئی ہیں، ان کی ایک ایک دن میں اس کے قریب ہوئی ہیں. تو اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہاں تو حالات زیادہ برے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے ہسپتالوں پہ زیادہ پریشر تھا. لیکن لاک ڈاؤن کا مطلب تو یہ ہے، اصل تو معاشیت تباہ ہوتی ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. جب آپ ایک ملک کو بند کر دیتے ہیں تو وہ تو اموات کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جتنی دیر آپ ملک کو بند کرتے ہیں اتنی آپ کی معاشیت تباہ ہو جاتی ہے. تو اگر آج ہم نے پاکستان کو تقریباً اتنی دیر لاک ڈاؤن، 13 مارچ کو ہم نے لاک ڈاؤن کیا تھا، تو ہمارا لاک ڈاؤن اتنی دیر ہے جتنا نیو یارک کا ہے. تو اگر نیو یارک کا دیوالیہ نکل گیا تو سوچیں کہ پاکستان جیسا ملک ہمارے اوپر کتنا یہ مشکل حالات آئے ہیں. تو بجٹ بنانے میں کیوں مشکل آئی؟ کیونکہ ہماری ساری آمدنی نیچے چلی گئی. جو ہماری آمدنی اوپر جا رہی تھی وہ جو ابھی ہمیں مشکلات آ رہی ہیں کہ ہمارے پاس اب کم پیسہ خرچ کرنے کے لیے، ملک کے لیے، 22 کروڑ لوگوں کے لیے. تو اب میں جو آپ سے جو آج یا آیا ہوں لاہور میں، اور جو میں نے سارا جائزہ لیا ہے، میں جو اب آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں اور اپنی عوام کو، میں جب بھی آپ کے سامنے آیا ہوں میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے احتیاط نہ کی آگے ہمیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. بار بار میں آپ کو بتاتا رہا کہ ایس او پیز کا مطلب احتیاط کرنا. اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ وائرس جب لوگ جمع ہوں گے یہ پھیلے گی تیزی سے، تو یا لوگوں کو بند کر دیں
اور ملک کو بٹھا دیں اور اپنے غریب لوگوں کو کچل دیں، اور یا پھر ملک کو چلائیں لیکن آپ ذمہ داری لیں، عوام ذمہ داری لے کہ اگر ہم ایس او پیز پہ، یعنی یہ جو ہم نے آپ کے لیے بتایا ہوا ہے شرائط کہ آپ جو بھی ایکٹیویٹی کریں ایک ایس او پیز کے مطابق، کن شرائط کے مطابق کریں، اگر آپ ایس او پیز پہ نہیں چلیں گے، احتیاط نہیں کریں گے، تو آخر میں اس ملک کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ہمارے پاس کبھی بھی وہ ہسپتال کی فیسلٹیز نہیں تھیں کہ اگر زیادہ لوگ ایک دم بیمار ہونا شروع ہو جائیں تو ہمارے پاس تو کبھی بھی وہ فیسلٹیز نہیں تھی۔ تو اس لیے میں آپ کو بار بار یہ کہتا رہا کہ جب آپ کو ہم موقع دے رہے ہیں کہ اپنی ایکٹیویٹیز شروع کریں تو ساتھ ساتھ احتیاط ضرور کریں، کیونکہ اگر آپ احتیاط کریں گے ہمارے ہاسپٹلس پہ کم پریشر پڑے گا، ہم زیادہ لوگوں کا علاج کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے اور تیزی سے یہ بڑھنی شروع ہو گئی تو سارا جا کے پریشر ہسپتالوں پہ پڑ جائے گا، اور ابھی پڑ چکا ہے۔ تو آج جب ہم نے جائزہ لیا میں نے ڈاکٹر یاسمین سے، چیف منسٹر صاحب سے پوری پریزنٹیشنز لی کہ کیا کیا پنجاب کر رہا ہے، تو میں آج آپ کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں وہ سب سے پہلے یہ کہ دیکھیں، اب ہم نے آج فیصلہ کیا کہ اب تک تو آپ کے اوپر چھوڑ رہے تھے، مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے اس پہ احتیاط نہیں کی۔ عام لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی سمجھ رہا ہے کہ پاکستانیوں کو بیماری نہیں ہوگی۔ جب وہ دنیا کو دیکھ رہے تھے اتنے زیادہ لوگ بیمار ہو رہے تھے تو وہ سمجھتے جی پاکستانیوں کو تو یہ بیماری لگتی نہیں ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ جی وہ تو جانتے ہی نہیں کسی کو کہ کوئی کرونا وائرس سے مرا ہو۔ تو اس لیے ایک بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جب تک لوگ اس کی احتیاط نہیں کریں گے اور یہ سمجھیں گے نہیں کہ اگر یہ زیادہ تیزی سے پھیلے گی تو ہم اپنے بوڑھوں کو، اپنے بزرگوں کو اور اپنے بیمار لوگوں کو، ان کی جانوں کو خطرہ میں ڈالیں گے۔ جب تک وہ یہ چیز نہیں سمجھیں گے، کیونکہ انہوں نے سنا ہوگا جی 6-7 لوگوں کو کچھ نہیں ہوا تو وہ سمجھتے ہیں کسی کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیں، میں آج اپنی ساری ٹیم کے ساتھ، پنجاب کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اب ہمیں سختی کرنی پڑے گی آپ سے۔ ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، لیکن ہم ایک سلیکٹیو لاک ڈاؤن کریں گے، جس کو کہتے ہیں ہم پہلے ہاٹ سپاٹس کو ٹریس کریں گے، میں چاہوں گا ڈاکٹر فیصل بعد میں اس کے اوپر بات کریں، اور ان ایریاز کو بند کریں گے۔ ان کے لیے ہم نے اب پوری اپنی، کیونکہ ہماری ایڈمنسٹریشن اور ہماری جو پولیس اور ایڈمنسٹریشن اتنا بڑا بوجھ نہیں لے سکتی، اب میں نے وہ بھی آج اپنے عمر ڈار کو کہا ہوا ہے کہ بتائیں ٹائیگر فورس کا، کیونکہ ہمیں شاید اور زیادہ والنٹیئرز لینے پڑیں اور زیادہ اپنی فورس بنانی پڑے، کیونکہ یہ ان کو اب والنٹیئرز کے ذریعے ہم پوری کمپلائنس، یعنی ایس او پیز کے اوپر کون چل رہا ہے کون نہیں چل رہا وہ ہمیں آگاہ کریں گے، اس کے بعد ایڈمنسٹریشن ایکشن لے گی۔ لیکن اب ہم نے سختی کرنی ہے کیونکہ اس کا پھیلاؤ روکنا ہے۔ ابھی بھی ہم روک سکتے ہیں اگر ابھی بھی ہم اس کے اوپر سارے مل کے ہم بھی سختی کریں، آپ بھی تھوڑی سمجھیں کہ یہ ہم سب اپنے لیے مشکلیں پیدا کر رہے ہیں۔ تو ہم نے فیصلہ کیا اس چیز کا کہ ایس او پیز کے اوپر ہم اب پوری طرح ایک ایڈمنسٹریشن اور ہمارے والنٹیئرز سب مل کے پورا زور لگائیں گے۔ جو سب سے پہلی چیز ایس او پیز کی ہے وہ یہ ہے ماسک۔ ساری جگہ اب سے کہیں پبلک پلیس میں ہم نے کسی کو ماسک کے بغیر نہیں جانے دینا۔ یہ ہماری ایڈمنسٹریشن کو بھی حکم ہوگا، ہمارے جو ٹائیگر فورس ہے ان کو بھی، وہ رپورٹ کریں گے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم اپنی اب ٹائیگر فورس کو کیسے ایکٹیویٹ کریں گے۔ وہ ہاشم بھی اس کے اوپر بات کریں گے اور پھر عمر ڈار بھی کریں گے۔ اور پھر یہ بھی ضروری ہے، اور میں آپ کو سب کو یہ کہہ دوں کہ یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم ادھر جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مشکل اب سیناریو ہے کہ جہاں اگر مثلا ہمیں پتہ چلا کہ کمپلائی نہیں کر رہے اور ہم ایک ایریا بند کریں گے تو وہاں لوگوں کو مشکل پڑے گی۔ اگر فیکٹری نہیں کام کر رہی اس کو فیکٹری کو بند کریں گے، وہ نقصان ہوگا، وہ بیچارے مزدور بے روزگار ہو جائیں گے۔ کنسٹرکشن سائٹس کے اوپر اگر لوگ اپنی طرف احتیاط نہیں کریں گے وہ کنسٹرکشن سائٹ بند ہو جائے گی۔ اس لیے آپ سب کے اوپر کہ اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے بیچارے غریب لوگوں کے لیے
کیونکہ اصل تو بیچارہ غریب آدمی پستا ہے جو ہندوستان میں ہوا ہے. انہوں نے سخت لاک ڈاؤن کر دیا, 34% ان کے لوگ آج وہ مشکلوں پہ ہیں, وہ ادھر جا کے کھڑے ہو گئے. بھوک وہاں ایسی پھیل گئی ہے کہ ان کے لیے آگے ہندوستان گورنمنٹ کے لیے چیلنج بن چکا ہے. تو ہم نے اگر اس پہ مشکل راستے سے یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہم نے اپنی طرح پورا لاک ڈاؤن بھی نہیں کیا اور بچاتے رہے اپنی فیسلٹیز کو, اب سے آگے جو ہمیں قدم اٹھانے پڑیں گے وہ ہمیں بالکل مختلف قسم کا اب سٹیپس لینے پڑیں گے. تو میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ ڈاکٹر یاسمین آپ کو اپڈیٹ کریں کہ کرونا کے لیے جو بھی ہم اب قدم اٹھا رہے ہیں جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے, وہ ڈاکٹر یاسمین ابھی آپ کو بتائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پرائم منسٹر صاحب کے سامنے ہم نے فگرز رکھی کہ ہمارے پاس کتنے بیڈز اویلیبل ہیں, اور الحمدللہ اس وقت تقریباً 10,000 بیڈز جو صرف مخصوص ہم نے کووڈ کے لیے پورے پنجاب میں کیے تھے وہ ہمارے پاس بیڈز تیار ہیں. اس وقت جو ہمارے پاس مریض داخل ہیں وہ تقریباً 3,055 ہیں, پورے پنجاب کی میں بات کر رہی ہوں, اور جن میں کرٹیکل لوگ جو ہیں وہ 215 ہیں اور 193 لوگ جو ہیں وہ وینٹیلیٹرز پہ ہیں. جہاں تک وینٹیلیٹرز کا تعلق ہے وہاں ہم نے 540 وینٹیلیٹرز جو تھے ان کو مخصوص کیا ہوا تھا اپنے مریضوں کے لیے. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 193 جو ہیں وہ لوگ وینٹیلیٹرز پہ ہیں, تو باقی وینٹیلیٹرز اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں اور ویکنٹ ہیں. لاہور کو ہم ایک ڈفرینٹ پوزیشن میں دیکھ رہے تھے, یہ میں نے آپ کو باقی کا جہاں لاہور کا تعلق ہے وہاں ہمارے پاس پبلک سیکٹر کے اندر تقریباً 197 وینٹیلیٹرز اور پرائیویٹ میں 104 ہیں, اور ان میں 63 ویکنٹ ہیں پبلک سیکٹر میں اور 72 جو ہیں وہ اویلیبل ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر. جی جہاں تک ہائی ڈپینڈنسی بیڈز کا تعلق ہے وہ ہمارے پاس تقریباً 502 بیڈز جو ہیں وہ اس وقت ہمارے پاس ویکنٹ ہیں. تو ہمارے پاس اس وقت جو کیپیسٹی ہے اپنے ہاسپٹلز کی وہ تقریباً 30 سے 40% شہروں کے اندر تھوڑی کم, اور باقی ہمارے جو اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز وغیرہ جی ان کو ملا کے بٹوین 40% ویکینسیز ہیں. اگر ہم جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر ہم پرہیز کریں یا احتیاط کریں تو ہم اپنی ٹرانسمیشن روک سکتے ہیں, اور یہ نمبر آف بیڈز جو ہیں وہ ہمارے لیے اگلے ہفتے 10 دن کے لیے کافی رہیں گے. لیکن آج ہم بڑے مشکور ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے NDMA کے تھرو کہا ہے 1,000 آکسیجنیٹڈ بیڈز وچ میکس اٹ ایز اے پارٹ آف ہائی ڈپینڈنسی یونٹس, یعنی جن میں آپ پریشرائز آکسیجن آپ کو چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ اس بیماری کی ایک سب سے بڑا علاج جو ہے یہ کیونکہ لنگس پہ یعنی پھیپھڑوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے, تو اس کی جو سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر آپ پریشر سے آکسیجن دیں اور سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ دیں تو بہت سارے مریض ریکور کرتے ہیں. تو آج انہوں نے کہا ہے کہ جی 1,000 بیڈ اگلے اس مہینے کے آخر تک مزید NDMA تیار کرے گا, اور جولائی کے مہینے کے اندر 1,000 اور بیڈ یعنی تقریباً 2,000 بیڈ پورے پنجاب کے اندر جن کو ہائی ڈپینڈنسی یونٹس کہتے ہیں یا پریشرائز آکسیجن کے کہتے ہیں, اور اسی کے جتنی اس کی پرسنٹیج کے اندر وینٹس ہیں ان کی بھی اسی طرح سے انسٹالیشن ہوگی. ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ جی ایکٹیمرا ایک ٹرائل ڈرگ ہے جس کے بڑے اچھے نتائج آ رہے تھے. پرائم منسٹر صاحب کے سامنے ہم نے اپلیکیشن آج سے 2 دن پہلے بھجوائی تھی کہ ہمیں بتایا گیا کہ روش جو مین اس کا امپورٹر ہے یا مین پروڈیوسر ہے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پہ پابندی ہے کہ ڈریپ کی طرف سے کہ ہم صرف جاپان سے امپورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم امریکہ سے نہیں کر سکتے. اور ڈریپ کی طرف سے پابندی تھی, اور ان کے کہنے کے مطابق یہ تھا کہ جاپان میں اتنی میڈیسن نہیں بن سکتی کہ جو ہمارے لیے کافی ہو. تو سر ہم بہت زیادہ مشکور ہیں کہ آپ کی کاوش سے آج وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے, اور ڈریپ نے اجازت دے دی ہے کہ ہم امریکہ سے ایکٹیمرا کے انجیکشنز جو ہیں وہ مزید امپورٹ کریں. اس کی وجہ سے میں لوگوں کو ذرا تسلی اس بات کی دینے چاہتی ہوں کہ یہ ٹیکے تو آ جائیں گے, لیکن خدارہ یہ ٹرائل ہو رہی ہے اس کے اوپر, یہ ٹرائل انجیکشنز ہیں, ضرور اس سے فرق پڑتا ہوگا, لیکن جب تک ہم یہ کم سے کم 1000 مریضوں کا علاج نہیں کریں گے ہم کوئی پازیٹیو رزلٹ آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے. اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ ٹیکہ ہر بندے کو نہیں لگنا, اس کے لیے ایک پراپر پروٹوکول بن چکا ہے,
और प्रॉपर प्रोटोकॉल दे दिया गया है, और कई लोगों को ये नुकसान भी दे सकता है, जैसे अगर खुदा न खास्ता किसी को सेप्टिसीमिया हो, यानी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बड़ी भी हो, या खुदा न खास्ता ट्यूबरकुलोसिस हो, तो उसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। इसलिए बहुत ध्यान से बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के ये बिल्कुल मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी देगी, और इसके ऊपर बाकायदा हमने प्रोटोकॉल किया है। और मैं ये भी बताती चली जाऊँ आपको कि आज हमारे सामने कुछ केसेस आए हैं जहाँ ये टीके ब्लैक में बेचे गए हैं, उनके ख़िलाफ़ प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें कहा है, और हम इंशाल्लाह सख्त इक़दाम उठाएंगे और उनको सख्त सज़ा मिलेगी। कि अफसोस की बात है कि आज जब पाकिस्तान इस मुश्किल में से गुज़र रहा है, तो आप लोग पैसे कमाने की कोशिश इन टीकों से कर रहे हैं। आखिरी बात यह है कि ऑक्सीजन के लिए सर हम बड़े मशकूर हैं कि ऑलरेडी वो जिस तरह आपने असद उमर साहब से कहा है कि uninterrupted supply of oxygen will also be there. So this is all for the reassurance of the people. जी मैं ये चाहूँगा कि पहले हाशिम आप बता दें कि जो हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं टाइगर फोर्स को, वॉलंटियर्स को, और उसके बाद डॉक्टर फैसल अगर आप ये जो हॉटस्पॉट्स का है कि जो स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर हम कैसे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे हॉटस्पॉट्स को लोकेट करने के लिए। सर, जिन भी कौमों ने इस पे कुछ हद तक काबू पाया है अभी तक, उन्होंने वॉलंटियर फोर्स का इस्तेमाल किया है। इसमें बुल्गारिया, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, ये सारे मुल्क शामिल हैं। और आज पाकिस्तान पे ख़ास तौर पे इस वक्त पे ये अहमियत का हामिल है कि हम टाइगर फोर्स के थ्रू, जिसमें बड़ी अच्छी रजिस्ट्रेशन हुई है, हम उनको एक नया काम सौंपने जा रहे हैं। उसमें से सेलेक्ट फ्यू को हम आइडेंटिफाई करेंगे, और उनके लिए एक और ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि वो हमारे SOPs की ऑब्जर्वेशन को देखेंगे हमारे टाइगर फोर्स ऑब्जर्वर्स के तौर पे। हमने एक ऐप का तश्कील का शुरुआत कर दी, और इंशाल्लाह एक हफ़्ते के अंदर इसका लॉन्च होगा। इस ऐप के तहत फ़ोटो के लेके जहाँ भी SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है, और पहले उसी ऐप के अंदर वजाहत के साथ उन SOPs को बताया जाएगा कि अगर दुकान पे आप जाके देखते हैं तो क्या क्या चीज़ वहाँ पे होनी चाहिए। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग सफ़र कर रहे हैं तो आया कि वहाँ मास्क पहने जा रहे हैं, हैंड सैनिटाइज़र वहाँ पे मौजूद है। जहाँ जहाँ वहाँ पे खिलाफ वर्जी आएगी वो हमारी डेटाबेस में रिपोर्ट होगी, उसका एक एस्केलेशन मैट्रिक्स बनेगा, और जिस पे अगर डिले आने पे वो चीफ़ मिनिस्टर के ऑफिस तक वो एस्केलेट की जाएगी। याद रहे कि इस वबा के साथ हमने रहना है, मगर हमने ज़िंदा रहना है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये माशरा एक ज़िम्मेदाराना तौर पे इस SOPs को अडॉप्ट करे, और इसमें ये वॉलंटियर फोर्स से मैं अभी से गुजारिश करता हूँ कि आपका एक बहुत कलीबी किरदार होगा। थैंक यू। शुक्रिया जी। जैसे वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया, इस वक्त जो हमने हालात का जायज़ा लिया है उसके तहत ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि कुछ इजाफ़ी तदाबीर करने की ज़रूरत है। उन इजाफ़ी तदाबीर में SOPs की कंप्लायंस और उनकी रिस्पेक्ट करने के बाद सबसे जो बड़ी दूसरी एक अहम जुज़ है वो जगहें, वो कारोबार या वो रिहायशी इलाके जहाँ इस बीमारी का फैलाव ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है उसका तयन किया जाए। ऐसी तमाम जगहों को आम इस्तिलाह में आजकल हॉट स्पॉट्स का लफ्ज़ बताया जाता है। तो जो इंतज़ामिया है उसकी मदद के लिए, ताकि वो ये जान सकें कि ये ऐसे हॉट स्पॉट्स कहाँ हैं, एक बहुत सोफिस्टिकेटेड और मॉडर्न तरीन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है पिछले कई हफ़्तों में, और अब वो तैयार है। और उसकी मदद से, और ये मैं बताता चलूँ कि ना सिर्फ कि ये टेक्नोलॉजिकली यानी तकनीकी एतबार से बहुत एडवांस चीज़ है, बल्कि इस पे जो एपिडेमियोलॉजी के तमाम उसूल और कवानीन और तरीक़े हैं उसका इस्तेमाल किया गया। और उससे फ़ायदा ये होगा कि वो तमाम जगहें जहाँ से फैलाव ज़्यादा हो रहा है वो जगहों का तयन हो जाएगा, और इंतज़ामिया को आसान हो जाएगा कि वो उन जगहों में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो रुकावटें या बंदिशें हैं वहाँ ज़्यादा करने की ज़रूरत है, तो वो उसको इस्तेमाल करके वहाँ जिसे कहते हैं टारगेटेड लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन जो हैं वो करने पाएंगे। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आप बीमारी के फैलाव को भी रोकने में काबिल हो सकेंगे, और उसके अलावा जो बाकी सारा शहर है या बेशतर शहर है उसका कारोबारी ज़िंदगी अपनी जगह चलने के काबिल रहेगा। जी
थैंक यू। अच्छा जी, मैं ये चाहूँगा अब आखिर में ख़त्म करने से पहले कि उस्मान डार जिन्होंने ये पूरी टाइगर फोर्स को ओवरसी कर रहे हैं, जिस तरह हाशिम ने कहा, इसका बहुत बड़ा रोल है। इस वक्त हमारा जो रज़ाकार जो टाइगर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल आगे आने वाला है, और आने इसलिए वाला है कि बदकिस्मती से जिस तरह हमने बेहतियाती की तो इसका ये बढ़ेगी, और हम पूरी इसकी प्रोजेक्शंस कर रहे हैं कि ये कब तक, अगले महीने तक, हम समझते हैं जुलाई के महीने में हमें काफ़ी मसले मसाइल आएंगे, और इसलिए इनको हम पूरा इस्तेमाल करेंगे। अब जिस तरह हाशिम ने कहा, वो जाएंगे, जाके हर एरियाज़ में वो रिपोर्ट्स देंगे। अब मोबाइल फ़ोन की वजह से हमारे पास पूरा डेटा आता जाएगा, इंफॉर्मेशन आती जाएगी, और उसके ऊपर हम फिर पूरा एक्ट करेंगे। कितना हालात बिगड़ते हैं, मेरी आखिरी बात है कि कितने हालात बिगड़ते हैं, उस पे आप पे इतनी बेहतियाती होगी, और जो मुझे बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि जैसे जैसे हम लॉकडाउन हम जब हटा रहे थे, मैंने कहा लोगों को कि इसका ये नहीं मतलब कि वबा ख़त्म हो गई है, हम मजबूरी में हटा रहे हैं क्योंकि हमारे लोगों के हालात बहुत बुरे थे। तो लगा ऐसे जैसे ही हमने देखा लोगों को कि वो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो तो लोगों ने समझा कि बीमारी ख़त्म हो गई है। उस बेएहतियाती की वजह से इस वक्त हम देख रहे हैं कि ज़्यादा नंबर केसेस हो चुके हैं। लेकिन अब बहुत ज़रूरी है कि हम अब सब एहतियात करें, और मैं इसलिए उस्मान डार आपको आखिर में आप ज़रा बताएं कि टाइगर फोर्स का स्टेटस क्या है। बहुत शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर साहब। 10 लाख में से अभी तक 2.25 लाख टाइगर फोर्स जो है वो अपनी जिम्मेदारियां अदा कर चुकी है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑलरेडी टाइगर फोर्स का एक कामयाब तजर्बा SOPs की इम्प्लीमेंटेशन में हम मसाजिद में कर चुके हैं। पाकिस्तान वो वाहिद इस्लामी मुल्क था जिसने मसाजिद बंद नहीं की, रमज़ान में, तरावियों में, जुमे की नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह कोई कोरोना मसाजिद से नहीं फैला था, और उसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर माह रमज़ान में बड़ा ज़बरदस्त SOPs पे टाइगर फोर्स ने काम किया। और अब जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो SOPs की इम्प्लीमेंटेशन है, मास्क की अवेयरनेस है। नो मास्क नो सर्विस पे ऑलरेडी टाइगर फोर्स ने काम शुरू कर दिया है। इस डिसीजन मेकिंग को स्पीड अप करने के लिए जिस ऐप का बात की है हाशिम साहब ने, वो बुनियादी तौर पे ऐप टाइगर फोर्स के मोबाइल पे हम इंशाल्लाह ताला इंस्टॉल कर देंगे। वो पिक्चर्स लेके राइट वे जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को भेजी जाएंगी, DC साहिबान को, और फिर जो भी SOPs जो इम्प्लीमेंटेशन में फेलियर है, चाहे वो कोई दुकानदार है, चाहे कोई मार्केट्स हैं, पार्क्स हैं, तो इंशाल्लाह ताला उसका हम एक्शन लेंगे। बहुत शुक्रिया।